السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الی آخر السورہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یوم الجمعہ جو تمام دینوں کا سردار ہے اور مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے یہ ہفتے کی عید کا دن ہے، اس کی نماز کو ہمیں با جماعت ادا کرنے کے لیے اللہ نے توفیق دی اور ایک جگہ پہ جمع فرمایا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اس دنیا کے اندر ہمیں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اور مزید اللہ رب العزت نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہمیں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے لیے ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے کوئی درخواست نہیں کی تھی کہ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا اور اپنے احکامات کو پورا کرنے کے لیے بھیجا اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، اگر ہم لوگ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر اپنی زندگی کو گامزن کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے، اور جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اگر 63 سالہ زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھا کر دیکھیں گے اور اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہے۔ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کو چھوڑ کر، قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑ کر اگر ہم اس کے علاوہ میں اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے سوچتے ہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی بھول اور سب سے بڑی ناکامی کہی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا تو ساری انسانیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، جبکہ دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو صرف ایک قریہ، ایک گاؤں اور ایک مخصوص جگہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے اور اس زمانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا انہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور جتنے بھی نبی آئے ان کو اپنی قوم کے لیے، اپنے قصبے کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، تو ان کی تعلیمات بھی اور ان کی نبوت بھی جب تک وہ تھے تب تک ان کی نبوت اور ان کی تعلیمات تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات زندہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات زندہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کریم، جو آج بھی اور تا قیامت تک جاری اور ساری رہنے والا ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے اٹھایا ہے۔ تو جو نبی ہمیں اتنا محبوب نبی ہمیں ملا ہے اور ہم اس نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر اپنی زندگی کو محترم حضرات گزاریں گے تو ضرور اور ضرور 100% ہماری زندگی کامیابی کی زندگی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امت کو ہر ایک شعبے کا دین سکھا کر گئے۔ اگر ہم کسی بھی معاملات کو اٹھا کر دیکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس معاملات کو اٹھا کر دیکھیں گے اور اسی معاملات کے مطابق اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی چاہیں گے تو احادیث کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر وہ سارے معاملات درج ہیں۔ لیکن سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہ مطالعہ کرتے ہیں، نہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ ہی صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اگر آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں ہر شعبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر ہم اپنی ازدواجی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے کہ ہمیں اپنی بیوی، اپنے بچے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، تو اس پہلو کو اگر ہم آقا کے پہلو کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اس راہ کے اندر بھی سب سے بہترین رہنمائی ہمیں ملے گی۔ اگر ہم تجارتی، اگر کوئی بزنس مین ہے اور وہ کاروبار کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کیا ہے، تو ہم کاروبار کی لائن کے احادیث کو اٹھا کر دیکھیں گے، کاروبار کی لائن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار والے طریقے کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی ہمیں تجارت کرنے کا آسان طریقہ ملے گا۔ اگر ہم مسافر سفر کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن میں اور کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے، کب سفر ختم فرماتے تھے، اس لائن کی بھی رہنمائی ملے گی ہمیں۔ گویا کہ زندگی کے ہر شعبے میں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں اس کے اندر کامیابی ملے گی۔ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے والے بنیں اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ہر طریقہ سکھا کر گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھ کر استنجا کر رہے تھے تو ایک کافر اور ایک یہودی نے کہا کہ دیکھو یہ تو بیٹھ کے استنجا کر رہے ہیں، ان کو پیشاب کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ اس یہودی کو جواب دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب کرنے، ہمیں بیت الخلاء کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ جو زندگی کی سب سے ناپسندیدہ چیز ہے لیکن ضروریات زندگی سے ہے تو اس کا طریقہ بھی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی تھی، ہم کس اندھیرے کے اندر ہم مبتلا تھے، اس اندھیرے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکال کر ہمیں روشنی بتائی۔ لیکن آج جو یہ امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے لاڈلے نبی ہیں، اللہ رب العزت نے جو اس دنیا کو بنایا ہے، محض اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کر کے بھیجنا تھا، ورنہ اللہ رب العزت کا کوئی ارادہ اس دنیا کو بنانے کا نہیں تھا۔ بلکہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کو چاہا تو اپنے فرشتوں کو، تمام فرشتوں کو اپنے پاس جمع کیا اور کہا کہ اے فرشتوں کی جماعت، میں ایک ایسے آدمی کو بنانا چاہتا ہوں، اپنے نائب کو بنانا چاہتا ہوں جو دنیا میں جا کر میری عبادت کرے گی، میں اس کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس وقت اللہ رب العزت سے کہا تھا کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا کہ آپ ایسی قوم کو کیوں بناتے ہو اے اللہ کہ جو دنیا میں جا کے فساد برپا کرے گی، آپس میں مار دھار کرے گی، خون ریزی کرے گی اور تیری عبادت نہیں کرے گی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، کہ اے فرشتوں کی جماعت، جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے جو کسی کو نہیں ہے۔ تمام کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے فرشتوں کی جماعت، یہ انسان کو جو میں بنا رہا ہوں اس کے بارے میں صرف میں ہی جانتا ہوں، تم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا اور اس کے اندر اللہ رب العزت کو فرشتوں کو جب اللہ نے کہا کہ انسان کو صرف مجھے اسی وجہ سے محبوب ہے کہ میں نے فرشتوں کو تمہاری جماعت کے اندر میں نے صرف خیر کا مادہ رکھا ہے، فرشتوں کی جو جماعت ہے اللہ رب العزت نے ان کے اندر صرف خیر کا مادہ رکھا ہے، برائی کا مادہ فرشتوں کی جماعت کے اندر نہیں ہے۔
وہ ایک گناہ بھی سرزد ان سے نہیں ہوتا ہے، نہ صبح میں ہوتا ہے نہ شام میں ہوتا ہے۔ جو زندگی چل رہی 24 گھنٹے کی زندگی میں فرشتوں سے ایک بھی گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں ویسا ہی بنایا ہے، کیونکہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے اندر وہ مادہ نہیں رکھا ہے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ رب العزت نے دو مادے کو پیدا فرمایا ہے، ایک ہے انسان کے اندر شر کا مادہ اور ایک ہے انسان کے اندر خیر کا مادہ، کہ انسان جو ہوتا ہے اس کے اندر برے خیالات بھی آتے ہیں اور اچھے خیالات بھی آتے ہیں۔ انسان جو ہے جس کے دل کے اندر نیکی کرنے کا بھی جذبہ ہے اور برائی کرنے کا بھی جذبہ ہے، اس کے اندر نماز پڑھنے کے لیے بھی خیال آتا ہے اور اس کے دل کے اندر گناہ کرنے کا بھی خیال آتا ہے۔ لیکن جب فرشتہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا لگاتا ہے تو انسان اپنے چہیتے ماں بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو چھوڑ کر فوراً فجر کی نماز کے لیے آتا ہے، کاروبار کو، اپنے قیمتی کاروبار کو چھوڑ کر فوراً اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، شادی بیاہ کو چھوڑ کر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی طرف، مسجد کی طرف دوڑ کر گامزن ہوتا ہے، تو اللہ کو یہی ادا انسان کی بڑی پسند آتی ہے اور کہتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے دیکھو کہ یہ بندہ سارے معاملات کو چھوڑ کر جو اس کے نزدیک محبوب تھے، کاروبار اس کے نزدیک سب سے اچھا تھا، اس کی بیٹی کی اس کے گھر میں شادی تھی، اس شادی کو چھوڑ کر اور اپنے زندگی کے تمام اہم کاموں کو چھوڑ کر صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی طرف دوڑتا ہوا آیا ہے، تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ اگر انسان چاہتا تو گناہ کر سکتا تھا، اگر انسان چاہتا تھا تو یہاں پر چوراہے پر بیٹھ کر ٹائم پاس کر سکتا تھا، لیکن وہ اللہ کی اس ندا پر اور اللہ کے بلانے کے اوپر انسان فوراً دوڑ کر آتا ہے، تو اللہ رب العزت کو یہی ادا بڑی پسند آتی ہے۔ اسی لیے انسان کو اللہ نے اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تمام مخلوقات کے اوپر انسان کو سب سے زیادہ اہمیت اور فوقیت حاصل ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر شر کا بھی مادہ ہے، برائی کا مادہ ہے۔ تو محترم حضرات، اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تک یہ دین لے کر آئے ہیں، بڑی قربانیوں کے بعد محترم حضرات یہ دین ہم تک آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی ہم زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ دین کوئی آسانی سے نہیں آیا ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی سب کچھ اپنا اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اپنی بیویوں کو بچوں کے لیے یتیم کر دیا اور بیوی کو بیوہ کر دیا، صرف اللہ کے اس دین کے لیے اور ولایت کلمت اللہ کو بڑھانے کے لیے۔ اور ہم تک یہ بڑی قربانیوں کے بعد آیا ہے، اور اس کے بعد جب یہ دین ہم تک قربانیوں کے ساتھ آیا ہے تو ہمیں اس دین کی محترم حضرات کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس جب کوئی چیز بغیر محنت کے آتی ہے تو اس انسان کے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر باپ وہ پوری زندگی کام کر کے پراپرٹی اور پیسہ بناتا ہے، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ اپنی ساری پراپرٹی اپنے بچوں کے نام چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو وہی اولاد اس پراپرٹی کے اوپر عیش اور مزے کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ ان بچوں کو وہ پراپرٹی بغیر محنت اور بغیر کسی نقصان کے ملی ہے، اسی لیے اسے اس باپ کی محنت کا اور رات اور دن کو ایک کرنے کا، خون اور پسینے کو ایک کرنے کی اہمیت اس بچے کے نزدیک نہیں ہوتی ہے، اسی لیے وہ اس کو اس پراپرٹی کو اور اس پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ اسے دھڑلوں سے اڑاتا ہے۔ اسی طرح یہ دین کی مثال ہے کہ یہ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک لا کر دیا ہے محترم حضرات، بڑا ہی قیمتی دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ لٹایا اس دین کے لیے، صحابہ اکرام نے سب کچھ لٹایا، اور محترم حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی ہے، 63 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس اسلام کو پھیلایا تو واحد صرف 23 سال کی زندگی میں پھیلایا، کیونکہ 40 سال کی عمر میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 63 سال ہے، اور 40 سال کے اندر اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین کی ذمہ داری دی جاتی ہے، نبوت ملتی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اور قرآن مجید بھی خود 23 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اور اسی 23 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب برپا کیا جو آج کوئی شخص اس انقلاب کو برپا نہیں کر سکتا ہے۔ 23 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی کہ جتنی پوری انسانیت جو کفر کے اندر اور بربریت کے اندر مبتلا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیدھے راہ اور صراط مستقیم کی راہ دکھائی۔ یہ کوئی بہت بڑا انقلاب ہے، اتنا بڑا انقلاب آج دن تک نہ کوئی قوم لا سکتی ہے، نہ کوئی آدمی لا سکتا ہے، نہ ہی کوئی حکومت لا سکتی ہے۔
یہ کمال تو صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال حاصل ہے کہ اس چھوٹے سے عرصے کے اندر ایسی قوم اہل عرب کے بارے میں آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ کس طرح کی جاہل اور کس طرح کے بڑے بڑے کفر کے اندر مبتلا تھی کہ اپنے ہونے والے بچے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. اتنے بڑے جاہل تھے, اتنے بڑی جہالت کے اندر وہ مبتلا تھے محترم حضرات کہ کسی چھوٹی سی بات پر اگر ان کے اندر لڑائی ہو جاتی تھی تو آج وہ اس کے اوپر سالہ سال لڑا کرتے تھے, سالوں سال ان کی لڑائیاں چلتی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے اور انہیں اپنا دین کو بتایا اور اپنی تعلیمات کو ان کے اندر سامنے رکھا تو وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد صرف اپنے اخلاق حمیدہ سے اس دین کو پھیلایا, اسلام کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگیں لڑی ہے, لیکن آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی تلوار سے کسی کو مارا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے ہاتھ سے ایک تھپڑ بھی نہیں لگایا ہے, صرف اپنے اخلاق حمیدہ, اپنے اچھے اخلاق, اپنی اچھی باتوں سے اس دین کے قریب تمام لوگوں کو کیا ہے جو جہالت کے سب سے اعلیٰ درجے کے اندر جہالت کے اندر مبتلا تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق تھے, ایسے اخلاق حمیدہ تھے, ایسے اخلاق حمیدہ تھے کہ ہم اسے بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جس غلط ارادے سے آتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اور آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا. اسی لیے تو مکہ والے اور اہل عرب کہا کرتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے, یہ تو جادوگر ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور مجنون کہا کرتے تھے کہ یہ تو اپنے جالوں کے باتوں کے جالوں کے اندر ان تمام لوگوں کو پھنسا رہا ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادوگر نہیں تھے, اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشفقانہ انداز, محبت والا انداز اور سب سے جو محبت کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اور انہی تمام چیزوں کو دیکھ کر تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلایا. اور آج جو یہ دین ہمیں ملا ہے, اتنی تکلیفوں کے بعد ملا ہے, اس کے بعد بھی آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت اور ہمارے پر جو سب سے بڑا فریضہ ہے یہ نماز ہے, جس سے آج ہم بہت بالاتر اور بہت زیادہ دور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس آدمی نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے کفر والا عمل کیا. بلکہ اس حدیث کے ضمن میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ یہ حدیث کے بنا پر امام احمد ابن حنبل کے جو مقتدی اور امام احمد ابن حنبل کو جو ماننے والے اس حدیث کے روح سے وہ کافر ہو جاتے ہیں. جو جان بوجھ کے اس حدیث کے مطابق جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا. اور آج ہم دھڑلے سے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں, جبکہ اللہ کا خود وعدہ ہے کہ تم نماز کو پڑھو میں تمہیں روزی دوں گا, تم نماز کو پڑھو میں تمہارے سارے مسائل کو حل کروں گا. جب اللہ ہمیں خود کہہ رہا ہے کہ تم آ کر نماز پڑھو میں تمہارے روزی کے مسائل کو حل کروں گا, تمہارے اعلی اولاد کے مسائل کو حل کروں گا, تو آج بندہ روزی بازاروں میں تلاش کرتا ہے, بندہ روزی دوسروں کے پاس تلاش کرتا ہے. جبکہ اللہ کے نبی اللہ خود فرما رہے ہیں کہ تو صرف آ کر نماز پڑھ, تیری روزی کا ذمہ میرے پاس ہے, تیرے مسائل کا حل میرے پاس رکھا ہوا ہے. آج جو امت کے اوپر محترم حضرات جو حالات ہے, ان حالات کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے اعمال اللہ کے پاس اچھے نہیں جا رہے. آج اللہ ہم سے روٹا ہوا اور ناراض ہے. جو آج مسلمانوں کے اوپر حالات ہے, ہر جگہ پر مسلمان مارا جاتا ہے, ہر جگہ پر مسلمان پریشان ہے, ہر جگہ پر مدرسوں کے اوپر مسجدوں کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں, اور ہر جگہ پر جہاں پر 4 گھر 10 گھر وہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتی کی جاتی ہے. کئی اکیلا سفر کر رہا ہے تو اس کے اوپر ظلم زیادتی کی جاتی ہے. اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ وہ مسلمان ہے, اور جو حالات آنے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں, آج ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں. آج ہم کاروبار کرتے ہیں تو ہمارے معاملات جو اللہ کے نبی کی جیسے معاملات تھے, آج ہمارے وہ معاملات نہیں حالات کے اندر. آج ہم کاروبار کرتے ہیں تو ہم کسی سے ہم نے مال خرید و فرق کیا ہے تو اسے جس وقت پہ پیسہ دینا ہے ہم اس وقت کے اوپر اس کا پیسہ نہیں لوٹاتے.
آج ہمارے معاملات کے اندر یہ بگاڑ ہے، ہم کسی کو وعدہ کرتے ہیں تو وہ وعدہ کے اندر ہماری وعدہ خلافی ہو جاتی ہے۔ آج جو ہمارے امت کے اندر جو حالات ہے کہ جو اولادیں ہیں وہ اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو گئی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن خود کہتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کے عالم کو پہنچ جائے تو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو ہو جائے تو تم انہیں اف بھی نہ کہو۔ لیکن آج کی جو اولاد ہے اپنے والدین کی نافرمانی پر تلی ہوئی ہے، اور پھر ہم اللہ رب العزت سے اچھے اعمال اور اللہ سے اچھے فیصلے آنے کی امیدیں رکھتے ہیں۔ محترم حضرات، جب تک ہمارے اعمال اللہ کے پاس اچھے نہیں جائیں گے، ہمارے جو معاملات اللہ کے پاس اچھے نہیں جائیں گے، ہمارے معاملات اللہ کے پاس سب سے بہترین نہیں جائیں گے، تو اللہ رب العزت کے فیصلے بھی اچھے ہم پر آنے والے نہیں ہیں، بلکہ حالات اور بد سے بدتر ہو جائے گی۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول زندگی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی کا معاملہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کا رخ کر کے نماز پڑھ کے اپنے مسئلوں کو حل کیا کرتے تھے۔ لیکن آج جب بندہ اور کوئی مسلمان پریشان ہوتا ہے تو وہ بازاروں کے اندر اور دوسرے لوگوں کے پاس اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتا ہے، جبکہ مسائل کا حل اللہ نے خود مسجدوں کے اندر اور قرآن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رکھا ہے۔ لیکن آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم زندگی کے جس لائن میں پریشان ہیں، اگر ہم اس لائن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے اور اگر اس معاملے میں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو ہم اپنے مسجد کے امام کے پاس آ کے اس معاملے کے بارے میں گفتگو کریں گے، ان سے کچھ مشورہ کریں گے، ان سے ڈسکس کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے تو ہمیں صحیح رہنمائی ملے گی۔ محترم حضرات، آج ہمارے حالات یہ حالات ہمارے آج بنے ہوئے نہیں ہیں۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں تو بازاروں کے اندر فافے مارتے ہیں، بازاروں کے اندر گھومتے ہیں، دوسروں کے پاس معاملات کے حل ڈھونڈتے ہیں، کسی بڑے اور کسی پہچان والے آدمی کے پاس جا کے اپنے معاملے کو سلجھانے کو دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تم مجھ سے مانگو تو صحیح۔ اللہ خود چیخ چیخ کے پکار رہا ہے قرآن کے اندر، قرآن ہم سے خود بول رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ محترم حضرات، آج دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت کا کھلم کھلا شرک اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ یہ کھلم کھلا جو مشرک اللہ کے سامنے کھلم کھلا غیر کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کے سامنے سب سے ناپسندیدہ عمل جو یہ شرک ہے، مشرک جو کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ رب العزت غیروں کو پانی پلاتا ہے، محترم بزرگوں دوستوں، اور کھانا کھلاتا ہے۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے لاڈلے اور چہیتے نبی ہے اور ہم اس کی امت ہے، تو کیا اللہ ہمیں ایسے ہی چھوڑے گا؟ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں مسجد سے لو لگانا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کو ہمیں بار بار کرنا ہے اور قرآن کریم کی تفاسیر اور اس کے ترجمے کو پڑھنا ہے، تبھی ہم جا کر جس دین کے قریب پہنچیں گے، تبھی ہم اللہ کے قرب کو حاصل کریں گے۔ آج ہمیں اللہ کے قرب کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے، تقوی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم لوگ گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور آج ہم اللہ سے اچھے اعمال اور اللہ رب العزت سے اچھے فیصلے کی امید رکھتے ہیں، تو محترم بزرگوں دوستو، اچھا فیصلہ تو آنے والا نہیں ہے جب تک کہ ہمارے اعمال درست نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تمہارے پر ظالم حکمراں کو مسلط کر دے گا، تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج محترم حضرات وہی حالات ہے جو 1400 سال پہلے میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارے اوپر ایسا ظالم حکمراں ہوگا کہ تم دعائیں مانگو گے دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج ہمارے پاس ظالم حکومت مسلط ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 1400 سال پرانا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو پیشن گوئی فرمائی تھی محترم حضرات، ایک ایک صادق اور سچی ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسجد سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، قرآن کی تعلیمات سے ہم اپنے آپ کو وابستہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو وابستہ کریں۔ محترم حضرات، آج ہمیں اللہ رب العزت نے ایک موقع دیا ہے، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ آنکھیں بند ہو گئی تو کل ہم ایک سبحان اللہ کے لیے ترسیں گے قبر کے اندر۔ جو آج ہمارے مرحومین جو آج دنیا چھوڑ کر گئے، آج ایک سبحان اللہ کے لیے ترس رہے۔
آج ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، جوانوں کی جو جوانی ہے، جوانی کا اللہ نے موقع دیا ہے، اس جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کو کرنا ہے، تو آج کے جوان راتوں کے اندر موبائل کے اندر اپنی پوری راتوں کو کھپا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت صرف 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دینے والے ہیں، اس میں سے ایک وہی ہے یہ جوان جو جوانی کے اندر اپنی عبادت کو کیا ہوگا۔ شاب النشا فی عبادت اللہ تعالی، کہ آج کا جو جوان ہے، جوانی کے اندر اللہ رب العزت کے لیے راتوں کو کھڑا رہے گا، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے گا، اور جتنے اعمال کرنے کا ہمیں حکم ہے جوانوں کو، بوڑھوں کو، یہاں پر خصوصاً اللہ کے نبی نے جوان کی تائید کی ہے کہ شاب النشا فی عبادت اللہ تعالی، کہ جو جوان جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ اس کے بارے میں حکم صادر کیا کہ اسی جوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دینے والے ہیں، کہ جب کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں رہنے والا ہے۔ تو آج جو جوان خود سمجھ لے کہ اللہ نے یہ جوانی جو ہمیں دی ہے، کل محترم حضرات اس کے بارے میں ہم سے سوال ہونے والا ہے۔ جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، کل اس کے بارے میں ہم سے سوال ہونے والا ہے۔ آج ہم زندگی ایک دم آسانی سے گزار رہے ہیں کہ ہم کو کون حساب لینے والا ہے، ہم سے کون پوچھ تاچھ کرنے والا ہے، زندگی یہی ہم گزار کے نکل جائیں گے۔ محترم حضرات، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند شخص وہی ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے، اور بیوقوف شخص وہی ہے کہ جو باتوں کو اڑائے، کچھ نہیں ہونے والا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ محترم حضرات، یہ جملہ ہمارے لیے بہت ہی دھوکے والا جملہ ہے جو شیطان نے ہمارے دماغوں میں اندر ڈال کے رکھا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ محترم حضرات، اللہ غفور الرحیم اسی وقت ہے کہ جب اللہ کی پوری عبادت کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقوں کے اوپر چلیں گے، اس کے بعد اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ معاملہ ہے، ہم کوئی بھی عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ کے ایک فرض کو ادا نہیں کریں گے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، ہم دوسروں کے حق کو ادا نہیں کریں گے، اور پھر ہم اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو یہ شیطان نے ہمارے اندر دھوکہ ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ محترم حضرات، یہ دنیا دارالاسباب ہے، دنیا کے اندر ہمیں سبب اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں عبادت کرنا پڑے گی، اس کے بعد اللہ ہم سے غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم تو ہے ہی ہے، اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ، لیکن کب کرے گا؟ کہ جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے، اس کے بعد اللہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں لینے کے لیے جبرائیل امین جب آئے تھے جنت سے براق کو لے کر، اور جب مسجد اقصیٰ کے پاس پہنچے تھے، اور مسجد اقصیٰ کے پاس حضرت جبرائیل امین نے اس براق کو مسجد اقصیٰ کی کڑی کے اوپر باندھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے جبرائیل، یہ تو جنت کا جانور، یہ کہاں بھاگنے والا ہے، اس کو کیوں باندھا آپ نے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پر سبب کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اب میں دنیا کے اندر آیا ہوں اوپر سے، تو مجھے سبب اختیار کرنا پڑے گا، اسے باندھنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں بھی ہم اللہ کی عبادت خوب کریں، اس کے بعد ہم اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر ہم گناہی پہ گناہ کرتے جائیں گے اور اس کے بعد ہم اللہ سے اچھی امید اللہ غفور الرحیم ہے وہ بولتے رہیں گے، محترم حضرات، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو ہمیں شیطان بالکل ختم کر رہا ہے، اس کے اندر ہمیں برباد کر کے رکھ رہا ہے۔ محترم آج ہم یہ ذہن کے اندر جو ہمارے ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، محترم حضرات، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ غفور الرحیم اسی وقت ہے کہ جب ہم اللہ کی پوری عبادت کریں گے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کریں گے، پڑوسیوں کے حق کو ادا کریں گے، جو حقوق ہم پر عائد ہوئے ہیں ہم اپنے اولادوں کے حقوق ادا کریں گے، اس کے بعد ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھ سے جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوتی تو اسے قبول کر، اور تو غفور الرحیم ہے، تو مجھے معاف کر، تب محترم بزرگوں دوستو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ورنہ اگر ہم دنیا کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو یہی گزاریں گے، محترم بزرگوں دوستو، دیکھیے اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں، ہم اللہ کی خوب عبادت کریں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں۔ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے تو ہی 5 وقتہ نمازی کہلائیں گے، اگر ہم 4 وقت کی نماز پڑھیں گے، 1 وقت کو چھوڑیں گے، تب بھی ہم 5 وقتہ نمازی نہیں ہیں۔
ہم 5 وقت مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ یا 5 وقت نماز کا اہتمام کریں گے، قرآن کی تلاوت کو کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو محترم بزرگ دوستو ہمارے حالات اچھے ہونے والے ہیں، ورنہ حالات اور بدتر ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔